پاکستان کو اٹ سیلف الون اسلام آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو میڈیشن ہے یہ ہم لوگ کروا رہے ہیں. دونوں ممالک بہت سیریس ہیں ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ان مذاکرات کو اگر کوئی ایک بالکل تھرڈ ایلیمنٹ آ کر ان کو خراب کرنے کی یا ان کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا. انڈیا تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل سے بھی زیادہ ایک سپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے. جو ان کے دل میں جو ریزینٹمنٹ ہے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنا میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو. 1979 کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جب ایران اور یو ایس اے فیس ٹو فیس مذاکرات میں اب آمنے سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ دونوں ممالک کی ایک ہسٹری رہ چکی ہے اور پاکستان کو اٹ سیلف الون اسلام آباد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جو میڈیشن ہے یہ ہم لوگ کروا رہے ہیں اور جو ویژولز آ رہے ہیں دے آر ایکسٹریملی پلیزنگ ٹو سے دا لیسٹ. دونوں جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور جو مذاکراتی عمل ہے اٹ سیلف اس میں داخل ہوا جا چکا ہے. دونوں ویژولز, دونوں جو ڈیلیگیشنز تھے ان کو ریسیو کرنے کے, ان کے ریسیپشن کے جو ویژولز تھے وہ بھی بہت غیر معمولی تھے, جہاں پر ایک طرف ایران نے اور پورے ان کے ڈیلیگیشن میں دونوں ڈیلیگیشنز میں شٹائے سے ایران ہو یا یو ایس اے ہو, ان کی سیریسنس یہاں سے بڑی واضح ہے کہ اس میں بڑے ہائی پروفائل ان کی گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, جہاں پر عباس عراقچی دا مین مین فارن منسٹر آف ایران, وہ جو ہے وہ ایرانین سائڈ کی ڈیلیگیشن میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کے اسپیکر بھی ہیں اور ان کے بہت ایک بھاری بھرکم ان کا ڈیلیگیشن ہے جہاں پر ان کے گورنمنٹ کے کئی امپورٹنٹ ڈگنیٹریز اس ڈیلیگیشن میں ایران کی سائڈ سے شامل ہے. وہیں دوسری طرف یو ایس اے کی طرف سے بھی نن ادر دین وائس پریزیڈنٹ آف دا یو ایس اے جے ڈی وینس, یعنی کہ سیکنڈ موسٹ پاورفل مین ان دا یو ایس, وہ اس ڈیلیگیشن کو امریکہ کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں. جیریڈ کشنر, ظاہر ہے صدر ٹرمپ کے اپنے ان کے ریلیٹو, ان کے داماد, وہ بھی اس وجہ سے بھی ان کے ڈیو ٹو ہز ریلیشن شپ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو بھی ایک غیر معمولی ان کی حیثیت حامل ہے وہ. اور اسٹیو وٹکوف تو ظاہر ہے وہ تو ریپ ہی ہیں مڈل ایسٹ اور تمام کے ان دا ٹرمپ گورنمنٹ. تو دونوں اطراف سے جو یہ بہت ڈیکوریٹڈ ان کے آفیشلز جو دونوں کی ڈیلیگیشنز میں موجود ہیں, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ممالک بہت سیریس ہیں ان مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے. مطلب اٹ از نو جوک فار دیم. اس کو ایک غیر سنجیدگی کی نگاہ سے بالکل بھی نہیں لیا جا رہا, اس کو پیراماؤنٹ امپورٹنس دی گئی ہے دونوں ممالک کی طرف سے. ورنہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ سگنل ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے کنٹری آپ کتنے سیریس ہیں اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے کسی بھی اس عمل کی جہاں پہ آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. یہیں سے آیا ہے. تو فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ بہت پرومسنگ ہے کہ بھاری بھرکم ایک فلی ڈیکوریٹڈ قسم کے دونوں اطراف سے ڈیلیگیشنز اترے ہیں اور اسلام آباد میں مذاکراتی عمل جو ہے وہ ایز وی اسپیک اٹ ہیز کک سٹارٹڈ, اور اس سے شاید خوشائند کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جو دونوں کے جو ویژولز تھے, دونوں کو جو ریسیو کیا گیا تھا اسلام آباد میں, وہ بھی میرے لیے بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل تھے. اور اس میں ایک سٹارک ڈفرنس بھی تھا, وہ میں نے نوٹ کیا اور آئی ایم شیور آپ سب نے بھی نوٹ کیا ہوگا. ایرانین, ایک تو جب ایرانین ڈیلیگیشن آیا, ایک تو یہ بھی اس کے بارے میں ایک الگ سے بات یہ بھی تھی کہ 168 جو کہ فلائٹ کا جو نمبر تھا, مناب میں جو 168 معصوم بچے شہید ہوئے تھے اس وار کے پہلے دن یو ایس اور اسرائیلی ایئر سٹرائکس کے نتیجے میں, ان معصوم بچوں کو, ان شہداء کو ایران کی طرف سے یہ بہت رورنگ قسم کا ٹریبیوٹ ہے جو کہ انہوں نے دیا اپنے طیارے کا, اپنی اس فلائٹ کا 168 نمبر اس کا رکھ کر. اور یہ اس کو بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھرپور انداز میں کور کیا کہ آپ جسٹ امیجن دا کائنڈ آف سینٹیمنٹ دیٹ ایران از برنگنگ ٹو دا نیگوسیشن ٹیبل. اس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل میں کیا سینٹیمنٹ ہے اس نیگوسیشن ٹیبل پر آنے کا. اور جب ایرانین ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا گیا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت, دونوں ڈیلیگیشنز کو ویسے تو انہوں نے ریسیو کیا, بٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت اپنی خاکی وردی میں ملبوس تھے, اپنی یونیفارم میں ملبوس تھے. آن دا ادر ہینڈ جب یو ایس کا ڈیلیگیشن پہنچا اور ان کو جب ریسیو کیا گیا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سیویز پہنے ہوئے تھے, سویلین ڈریس انہوں نے پہنا ہوا تھا. یہ میرے حساب سے ایک بڑی امپورٹنٹ سگنلنگ ہے. دیکھیں, بہت طریقے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی پیغام آگے پہنچانے کے ڈپلومیٹک انداز میں. یہ ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ ایک بہت سٹل بٹ ویری پاورفل انداز تھا پاکستان کی طرف سے, بہت سٹل لیکن ایک بہت مضبوط ترین یہ پیغام تھا. میں سمجھتی ہوں میری اپنی انٹرپریٹیشن میں دس واز ٹو دوز کریٹکس آف دا ڈائلاگ جو کہ اس وقت اس ڈائلاگ کو سبوٹاج کرنے کی خدا نخواستہ دل میں خواہش رکھتے ہیں. اسرائیل جیسے اور بھارت جیسے ممالک ظاہر ہے ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت ہی رورنگ پیغام تھا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان مذاکرات کو اگر کوئی
ایک بالکل تھرڈ ایلیمنٹ آ کر ان کو خراب کرنے کی یا ان کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان طرح کے ایلیمنٹس کو ایک بہت سٹل لیکن ایک بہت مضبوط انداز میں ایک شٹ اپ کال میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈفرنس سے دی گئی ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس طرح سے ان کو ایرانینز کو جب ریسیو کیا تو ہی واز ویئرنگ ہز یونیفارم، اور جب امریکی وہ وفد کو ریسیو کرنے پہنچے تو وہ اپنے سی ویز میں تھے۔ ایک اور بہت اچھی بات بتانا چاہتی ہوں جو کہ آئی تھنک اٹ واز ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور وہ یہ تھی کہ جب امریکی ڈیلیگیشن چونکہ ان کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو بہت اچھی بات میرے لیے یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ان کو ریسیو کرنے نہیں گئے، مطلب انہوں نے اپنا وہ جو ڈیکورم تھا اپنی کرسی کا ایز دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، وہ انہوں نے اپنا ڈیکورم جو ہے قائم رکھا اور وہ اس ایئرپورٹ ریسیو کرنے نہیں گئے۔ گویا یہ کہ جب جیسے ہی وہ آئے تو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس اور ان کے تمام وفد کی جو سب سے پہلی ملاقات تھی وہ پھر پرائم منسٹر سے ہی ہوئی۔ دس واز دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ یہ طریقہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جائیں ایئرپورٹ پہ، انہوں نے اپنے سب سے ڈیکوریٹڈ جو ان کے گورنمنٹ میں جو ان کے ساتھی ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو گئے یا محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہو گئے یا ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ہو گئے، وہ سارے تو تھے، اینڈ ایون ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی تھے، تو ان کی طرف سے ایک بڑے مطلب جو گورنمنٹ کے ملٹری اینڈ سویلین لیڈرشپ بہت بڑے امپورٹنٹ فگرز وہاں پہنچے۔ لیکن اچھی بات یہ میرے لیے اچھی پلیزنگ چیز یہ تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہی کیپٹ دا ڈیکورم اور وہ خود نہیں گئے، ورنہ آپ کو پتا ہے اگر انڈیا ہمارے پڑوس میں کوئی جا رہا ہوتا اور اگر جے ڈی وانس وہاں پہنچے ہوتے، ہمیں تو رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہاں پر ان کے جو پردھان منتری ہیں انہوں نے ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اور وہیں ایئرپورٹ پہ ہی جے ڈی وانس کو ایک بڑے مایوب انداز میں ان سے جو ہے وہ جھپیاں ان کو ڈالنا شروع کر دینی تھیں، جس پہ وہ خود بھی بےچارے آکورڈ ہو جاتے جے ڈی وانس کہ میں کیا آپ کروں نا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے ایک پوری دنیا کا ایک گلوبل جوک بن گیا ہے کہ جس طرح سے پرائم منسٹر مودی جو ہے فورن ڈگنیٹری سے ملتے ہیں، بٹ نان دا لیس یہ بہت اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ ڈیکورم رکھا گیا اس ارائیول پر۔ اور آئی آلسو وانٹ ٹو پن پوائنٹ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں اسرائیل انڈیا ظاہر ہے اسپوائلرز کی تو جو ہے وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ اسپوائلرز کون ہیں اور کون وہ ممالک ہیں جو مے بی ان مذاکرات کے حوالے سے اسپوائلر بن سکتے ہیں، لیکن انڈیا تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل سے بھی زیادہ ایک اسپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ کوئی فزیکل اٹیک انڈیا نے نہیں کیا۔ اور لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ دا انٹائر لیڈرشپ آف پاکستان، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں یا ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ہوں، ہر کسی کو ریچ آؤٹ کیا گیا ہے دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز کی طرف سے، افریقہ کے ممالک ہوں یا لیٹن امریکہ کے کوئی ممالک ہوں، ان لوگوں نے بھی ریچ آؤٹ کیا اور کانگریچولیٹ کیا پاکستان کو ان ون وے اور دی ادر۔ ایک ملک ہے جس نے یہ سب نہیں کیا، وہ ہے بھارت۔ ان کے اپنے انٹلیکچوئلز انہیں بتا کے تھک گئے کہ آپ کی بھی بچت پاکستان کی سیز فائر کی وجہ سے ہوئی ہے، ورنہ آپ بھی اس وار میں بہت بڑے وکٹم تھے، آپ کا بھی بہت بھاری بھرکم جو نقصان ہو رہا تھا وہ اسی جنگ سے ہو رہا تھا، آپ نے اس میں کوئی کردار تو ادا نہیں کیا، لیکن جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والا ملک ہے جب وہ اس قدر کامیاب ہو گیا ہے، the least that you can do is acknowledge and recognize کہ وہ ملک کتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ کیا جاتا پرائم منسٹر مودی کا کہ اگر وہ ایک ٹویٹ کر دیتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور بلکہ جو ان کے دل میں جو اس غبار ہے اس مذاکرات کے حوالے سے، جو ان کے دل میں جو ریزینٹمنٹ ہے، وہ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنا میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو۔ انڈین میڈیا جس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، میں نے بھی تھوڑے ٹائم پہلے کل گزشتہ روزی انفیکٹ میں نے روبیکا لیاقت صاحبہ کا بھی وہ پروگرام دیکھا، انہوں نے پورا پروگرام کر ڈالا اس ایک مدعے پہ کہ ایرانین جو ڈیلیگیشن ہے وہ تو آ ہی نہیں رہا پاکستان، اور خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ پھر بڑا امبیرس ہو گیا ہے، اینڈ دیر یو آر، ایرانین ڈیلیگیشن یہیں پر ہیں، اور جن کو شک رکھنے والے جو یہ انڈین جرنلسٹ ہیں وہ آئیں اور آ کر خود دیکھ لیں، ہمارا تو ویزا آن ارائیول بھی ہے، آپ آئیں، آپ آ کر دیکھیں، اور اپنے ملک میں اپنی جو گورنمنٹ ہے ان کی بھی آنکھیں کھولیں، انہیں بھی اپنے کیمرہ کی لینس سے، کیمرہ کی آنکھ سے دکھائیں کہ یہاں پر کیا ہو کیا رہا ہے۔ پوری دنیا کا فوکس سپاٹ لائٹ ایک ملک بن چکا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اگر آپ کا اپنا جو گورنمنٹ ہے آپ کی، اگر وہ یہ دیکھنے سے، اگر ان کی آنکھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تو آپ ان کی آنکھیں کھولیں، آپ میڈیا کی آنکھ سے ان کو سچائی دکھائیں، بٹ ایسا نہیں ہو رہا، اور ایویڈنٹلی جو میلٹ ڈاؤن ہے وہ انڈیا کا بڑے واضح طور پر ان کے انڈین میڈیا کا، ان کی گورنمنٹ کا جو میلٹ ڈاؤن ہے ان کی میڈیا سے آیا ہے، اینڈ آئی مسٹ سے ایسا کر کے وہ آئسولیٹ ہو نہیں رہے بلکہ بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہے۔